سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سنو جب مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، دست و گریبان ہو جائیں، اب اللہ ہم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تمہارا کام ہے ان دو گروہ کے درمیان صلح کروانا۔ یہ پیغام ربانی ہے۔ پھر آیت نمبر آپ 10 کی طرف آ جائیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے جب یہ بھائی ہے تو بھائی لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ میں قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں۔ جب یہ بھائی ہیں لڑتے جھگڑتے مرتے مارتے اچھے نہیں لگتے۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہارا کام ہے کہ ان دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو۔ پھر اس کے بعد میں نے گزشتہ اتوار کو یہ میں نے بتایا تھا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر خالق کائنات نے اس بات کو واضح فرمایا وہ کون سی وجوہات ہیں اور وہ کون سے امور ہیں جن کے بنا پر پہلے ایک چنگاری لگتی ہے اور پھر اس کی بدولت آگ لگ جاتی ہے، اور جب وہ آگ لگتی ہے تو پھر لوگ گالم گلوچ پر آتے ہیں، دست و گریبان پکڑ لیتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ جان کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں۔ ان وجوہات میں سے پہلی وجہ پر گزشتہ اتوار کو میں نے درس مکمل کر لیا تھا، چونکہ آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے ٹوٹل 3 امراض کا ذکر فرمایا تھا۔ ایک مرض میں نے گزشتہ اتوار کو پیش کیا تھا، اور وہ آیت نمبر 11 کا یہ جز ہے جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، جس کا مطلب یہ ہوا اے ایمان والو کسی دوسرے مسلمان کا مذاق مت اڑانا، اس پر ہنسنا مت۔ یہ پیغام مرد کو بھی دیا گیا اور یہی پیغام عورت کو بھی دیا گیا کہ عورت بھی کسی عورت پر ہنسے نہ، مرد کسی اور مرد پر ہنسے نہ۔ پھر قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم کسی پر ہنس رہے ہو اور ہنستے اس لیے ہو کہ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو اور اسے چھوٹا سمجھ رہے ہو، تبھی تو ہنس رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں تم چھوٹے ہو اور وہ بڑا ہو، یعنی تم اللہ سے بہت دور ہو اور وہ بندہ اور وہ بندی جو ہے اللہ رب العزت کے نہایت قریب ہے۔ یہ پہلا مرض تھا اور پہلی بیماری تھی جس کی بنا پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر گالم گلوچ، دست و گریبان اور مار پیٹ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر آج کے درس میں ہم دوسرا جو مرض ہے اور دوسری جو بیماری ہے اس کی ہم کریں گے تشخیص۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب بس میری طبیعت صحیح نہیں رہتی۔ پہلا کام ڈاکٹر کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ تشخیص کا مطلب یہ ہے پہلے تو جانچ کرے گا مرض ہے کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے اسپتال جو ہوتے ہیں اور بڑے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ان کے نخرے زیادہ ہیں، کیونکہ وہ جو چھوٹے چھوٹے کلینک لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نا، اب ان کو جا کر کے بھائی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فوراً دوائی لکھ دے گا۔ لیکن آپ بڑے اسپتالوں میں چلے جائیں، لیاقت میں جائیں، آغا خان میں جائیں یا کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑے ڈاکٹروں کے نخرے بہت زیادہ ہیں۔ نخرے زیادہ نہیں ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے پتا تو چلے مرد ہے کیا، یہ واضح ہو. جب مرد کیا ہے یہ واضح ہوگا، اس کے بعد ہم میڈیسن دیں گے. اب یہ مرد کس کے ذریعے واضح کرتے ہیں؟ آپ کو کہتے ہیں فلاں ٹیسٹ کر لو، الٹرا ساؤنڈ کروا لو، فلاں ٹیسٹ سے فلاں ٹیسٹ سے. کہتے ہیں بھائی یہ ٹیسٹ ہوگا نا تو پتا چلے گا یہ مرد ہے اور یہ بیماری ہے. اللہ رب العزت نے جو جھگڑے ہوتے ہیں اور جو آپس میں دست و گریبان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ہو جاتا ہے، اللہ نے اس مرض کی تشخیص فرما دی، یعنی اسے کلیئر کر دیا. کلیئر اس انداز میں کر دیا، میں نے تمہیں بتا دیا یہ بیماری ہے، یہ مرض ہے، اور اس کا علاج بھی بتا دیا کہ تم اس طریقے سے علاج کرو گے. جب تم علاج کرو گے تو پھر آپس میں عداوت نہیں پھوٹ رہی ہوگی، بلکہ تم بن جاؤ گے شیر و شکر، ایک بن جاؤ گے. اب وہ دوسرا مرض کیا جو قرآن نے بیان کیا ہے، دیکھیں میں نے نمبر 2 لکھا ہے، اور آیت کا صرف یہ ایک جز ہے جو دوسرے مرض اور دوسری بیماری کی نشاندہی کر رہا ہے، اور یہی ہمارا آج درس ہوگا مکمل. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کمپلیٹ نہیں ہوگی، جیسا کہ گزشتہ اتوار کو بھی نہیں ہوئی تھی. ایک مرض گزشتہ اتوار کو ہم نے سیکھا اور سمجھا، آج دوسرے مرض کی تشخیص ہوگی اور دوسرے مرض کو ہمیں سمجھنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. خالق کائنات فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اس کا دیکھیں ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے اسکرین پر، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ. یہ ہے دوسرا مرض، یعنی عیب لگانا، ایک دوسرے پر عیب جوئی کرنا. یہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے جس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ دست و گریبان ہو جاتا ہے. یہاں میں کچھ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے قرآن کے لفظ کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. دیکھیں آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، وَلَا تَلْمِزُوا میں نے ایک نشان لگایا ہے، یہ ہے یلو کلر کا نشان. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں تاکہ قرآن کا لفظ سمجھ میں آئے. جب قرآن کا لفظ سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ قرآن اور واضح ہو جائے گا ہمارے سامنے. اس میں دیکھیں میں نے جو نشان لگایا اس کے الفابیٹ چیک کریں آپ، جس کو ہم کہتے ہیں اسپیلنگ، انگلش میں کہتے ہیں، اور اردو میں کہتے ہیں حروف تہجی، الف با تا ثا، انگلش میں ABCDE یہ کہا جاتا ہے. اس کے آپ الفابیٹ چیک کریں، یعنی جو حروف ہیں. اس میں دیکھیں ایک ہے لام، کیونکہ میں نے تا کے بعد لگایا ہے. ایک لام ہے، ایک میم ہے، ایک زا ہے. یہ 3 حروف ہیں الفابیٹ، لام، میم اور زا. اور آپ دیکھیں میں نے لام اور میم اور زا کو یلو کیا ہے، یعنی مینشن واضح کیا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کی طرف آتے ہیں. آپ اسکرین پر ملاحظہ کریں، جس لفظ پر میں نے نشان لگایا ہے اس کو میں نے علیحدہ بھی لکھ دیا ہے، لمس، لا، میم اور زا. اس کا مطلب کیا ہے، میں نے وہ مطلب بھی نیچے لکھے ہوئے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے، لمس کا مطلب اپنے بھائی پر عیب لگانا، اس کی خامیوں اور کمزوریوں کو اچھالنا، تانا دینا. جیسے ہم تانا دیتے ہیں، یہ تو مزاج ہی ہمارا، تانا دینا، عیوب کو تلاش کرتے رہنا. یہ ہے لفظ لمس کا معنی. اب آپ آیت کریمہ کی طرف پھر آ جائیں ذرا. آیت کریمہ میں کیا تھا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. ان معنی کو دیکھتے ہوئے اب آیت کریمہ کو سمجھے. مطلب کیا ہوا، اللہ کہتا ہے اپنے بھائی پر عیب مت لگاؤ، عیب لگانے سے منع کر دیا. اللہ کہتا ہے اپنے بھائی کی خامیوں اور کمزوریوں کو مت تلاش کرو اور مت اچھالو. اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے پر تانے مت کسو. اللہ یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے
ऐब तलाश मत करो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमें पैगाम है। अच्छा, मजीद अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रब ने क्यों फरमाया, इसकी वजह क्या है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के ऐब तलाश ना करे, ताने मत दे, तनकीदे ना करे, ऐब ना उछाले। इसकी वजह क्या है, कभी आपने गौर किया? इसकी वजह मैंने चंद लफ्जों में स्क्रीन पर आप देखें लिख दी है। इसलिए कि मोमिन मोमिन का आईना है। बड़ी मुख्तसर बात है, जामे बात बता रहा हूं। मोमिन मोमिन का आईना है, मतलब ये कि अगर आप किसी शख्स को देखते हैं, मुसलमान को, और आप ये कहते हैं तेरे में ये ऐब है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तनकीद करते, ताना कसते हैं, मतलब क्या हुआ? जब अगर मैं ये अमल करता हूं, अल्लाह बचाए, इसका मतलब है कि मैं उसको जो देख कर कह रहा हूं ना, तो मोमिन मोमिन का आईना है, मैं उसके ऐब नहीं बतला रहा, अपने आप को गंदा कर रहा हूं। इसलिए कि आईने के अंदर आप ही का नक्श नजर आता है, आप ही की झलक नजर आती है, आप ही का चेहरा नजर आता है, आप ही का लिबास नजर आता है। तो नतीजा क्या निकला? जब मोमिन मोमिन का आईना है, तो इस सूरत में नतीजा ही निकलता है कि बंदा सामने वाले के ऐब नहीं उछाल रहा, बल्कि अपने ऐब उछाल रहा है। अबू जहल ने नबी को देखा, तवज्जो रखिएगा, अबू जहल ने नबी को देखा तो तनकीदे करने लगा, आप ऐसे हैं वैसे हैं। सिद्दीक अबू बकर ने देखा तो क्या फरमाया? या रसूल, सुभान अल्लाह, आप जैसा तो कोई नहीं, आप बड़े हसीन है, बड़े जमील है। अब एक शख्स ने बारगाह रिसालत में सवाल किया, या रसूल, अबू जहल कुछ और कहता है और ये कुछ और कहता है, और दोनों पर आपने फरमाया सही कह रहा है जनाब, सही कह रहा है। तो सहाबी ने जब सवाल किया ना, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया मैं आईना हूं, मुझे देखकर ये जो कह रहे हैं ना, ये मेरी बातें नहीं कर रहे, अपनी खुद की बातें कर रहे हैं। बात समझ आ रही है कि मोमिन मोमिन का आईना होता है। यहां मैं इस बात को और तकवीयत देने के लिए एक बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, उनका इसमें गिरामी है अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमा। कुरान की तफसीर लिखी है, अंदाज ये सूफियाना है। अगर आपको तसव्वुफ वाले अंदाज में तफसीर पढ़नी है ना, तो रूहुल बयान का मुताला करें, आजकल इसका उर्दू तर्जुमा मिलता है। फैज़ अहमद उवैसी साहब ने इसका तर्जुमा किया है, वरना असल ये किताब अरबी में है और मार्केट में आम दस्तयाब है। मैंने उस तफसीर का मुताला किया इस आयत को समझने के लिए। वहां इन्होंने क्या लिखा, अब आप देखिएगा। लिखा फमता आबा मुमिनन, इबारत सामने स्क्रीन पर आप मुलाहिदा कर रहे हैं। फमता आबा मुमिनन, जो शख्स किसी मोमिन पर ऐब लगाता है, किसी मोमिन पर ऐब लगाता है, तो वो कहते क्या है? फकअन्नमा आबा नफ्सहु, उस पर ऐब नहीं लगा रहा, बल्कि खुद अपने उयूब को उछाल रहा है। अब देखिए क्लियर हो गया कि हम अगर किसी के ऐब उछालते हैं तो उसके नहीं है, बल्कि दर हकीकत हम अपने ऐब उछाल रहे हैं। मैं यहां एक हदीस मुबारका आपको पेश करना चाह रहा हूं, और वो हदीस मुबारका का हवाला भी आप देख लें, स्क्रीन पर मुलाहिदा करें। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 146, हदीस सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कबाइर गुनाहों को शुमार करवाया। कबाइर कहते हैं बड़े गुनाहों को, छोटे गुनाह नहीं। एक होते सगाइर, छोटे छोटे गुनाह। ये जो छोटे गुनाह होते हैं ना, ये क्या होता है? हम वजू करते हैं, माफ हो जाते हैं, हम नमाजें पढ़ते हैं, माफ हो जाते हैं, क्योंकि छोटे गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल होता है। हम गौर नहीं करते, ये बात ध्यान में रखेगा। अगर हम बराबर गौर करें ना, तो कदम कदम पर हम गुनाह कर बैठते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। हम तवज्जो नहीं देते, नजरअंदाज करते, लापरवाही करते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब व शहादा है, पता है मेरे बंदे गुनाहों से बच नहीं पाते। अल्लाह ने ऐसी इबादतें दे दी कि अगर आप उन इबादतों को करें तो इबादतों के सदके आपके छोटे गुनाह माफ हो जाते। मिसाल के तौर पर आप वजू करते हैं, आपने सुना ना हदीस मुबारका कि जब आद धोता है तो आद के गुनाह जल जाते। बड़ी मशहूर हदीस है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम।
میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں, آپ بھی بچپن سے سن رہے ہوں گے. جب سمجھ نہیں تھی نا تب بھی سن رہے تھے, جب 7 سال 8 سال کی عمر تھی تب بھی حدیث سنتے تھے ہم, کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ جڑ جاتے ہیں, منہ دھوتا ہے تو منہ کے گناہ جڑ جاتے ہیں. یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ وہ چھوٹے گناہ ہیں جس سے انسان بہت مشکل بچتا ہے اور ہو جاتے ہیں. لیکن ایک وہ گناہ ہے جو بڑے گناہ ہیں, کبائر گناہ ہے, جیسے زنا ہے, شراب پینا ہے, جوا کھیلنا ہے, سود کا کاروبار کرنا ہے, سود کو کھانا ہے, یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں. تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں تمہیں کبائر گناہ بتانا چاہ رہا ہوں, ان میں سے ایک گناہ من الکبائر, جو کبائر گناہ ہے ان میں سے ایک گناہ میں تمہارے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وہ کیا ہے؟ شتم الرجل والدیہ. بڑی حیران کن بات ہے. نبی نے فرمایا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ, کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے ہی والدین کو گالی بکے. ہے یا نہیں حیران؟ کوئی اپنے والدین کو گالی بکے گا؟ کوئی کہے کہ میں اپنے باپ کو گالی بکو, اپنی ماں کو گالی بکو. اور اگر کوئی ایسا بیٹا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے دھرتی پر بوجھ بنا ہوا ہے. اللہ ایسے اولاد سے بچائے. لیکن آج کل ماحول ویسے خراب ہو گیا ہے اور اچھی صحبتیں ملتی نہیں, تو ایسی اولاد بھی پیدا ہو رہی ہے, لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو نبی نے فرمایا بڑا گناہ کیا ہے کہ اپنے والدین کو گالی بکے. شتم الرجل والدیہ, کہ اپنی ماں کو گالی بکتا ہے, اپنے باپ کو گالی بکتا ہے. اب چونکہ اس زمانے میں تو واقعی یہ حیران کن بات تھی. قالوا یا رسول اللہ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ, یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اپنے باپ کو گالی بک رہا ہو, ایک بندہ اپنی ماں کو گالی بک رہا ہو, یہ کیسے ہوگا کہ اپنے ماں باپ کو گالی بکے؟ نبی نے کیا فرمایا اب سنیے گا. نبی فرماتے نعم, ہاں ایسا ہے. اور وہ کیسے ہے؟ فرمایا یسب ابا الرجل فیسب اباہ, کہ جو کسی کے باپ کو گالی بکتا ہے تو وہ کسی کے باپ کو نہیں بک رہا, اپنے باپ کو گالی بک رہا ہے. اب دیکھیں نا بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں. آپ کسی کے سامنے کسی باپ کو گالی بکے فوراً آ جائے میرے باپ کو گالی بکا, تیرے کو چھوڑوں گا نہیں, ایسے غصے میں آیا. تو جناب وہ آپ کے باپ کو گالی نہیں بک رہا. نبی نے کیا فرمایا فَيَسُبُّ أَبَاهُ, وہ اپنے ہی باپ کو گالی بک رہا ہے. اور پھر نبی نے فرمایا وَيَسُمُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ, اگر وہ کسی کی ماں کو گالی بکتا ہے تو در حقیقت وہ اپنی ماں کو گالی بک رہا ہے. اب میری بات کی طرف آ جائے, جو میں نے بڑا مختصر لفظ لکھے. کیا لفظ لکھے ہیں اسکرین پر دیکھیں, مومن مومن کا آئینہ ہے. واضح ہو گیا کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. ہم اوروں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی عزت کو اچھال رہے ہیں. اچھا اب مزید ہم آگے بڑھتے ہیں. میں قرآنی اور شہادتیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. دیکھیں سورت کون سی ہے؟ ہمزہ, یہ 30ویں پارے کی سورت ہے. اس کے اندر لفظ ہے, آیت کریمہ آپ دیکھیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اب دیکھیں لفظ کیا ہے, لام میم زا. یہ وہی لفظ ہے نا جس کی طرف میں نے ابھی آپ کو نشان دی کہ لام میم زا. اس کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا, عیب لگانا, تانے دینا, تنقیدیں کرنا, عیوب کو تلاش کرنا. رب ایسے شخص کے بارے میں لفظ کیا کہہ رہا ہے, آیت کریمہ پر توجہ رکھیے گا. میرے خالق نے, میرے مالک نے ارشاد فرمایا ویل. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ان بیماریوں میں مبتلا ہے نا, اللہ کہتا ہے ہلاکت اس کا مقدر ہے. الامان والحفیظ, اللہ حفاظت کرے. اب دیکھیں یہ عیب, یہ بیماری جو عیب جوئی کرتا ہے, لوگوں پر تنقید بس کرتا رہتا ہے, اور بڑا مشہور ہے کہ میں بڑا نقاد ہوں اور بڑا لوگوں پر تانے کستا ہے, میں بڑا طعان ہوں. اللہ رب العزت نے لفظ ویل فرمایا. ویل کا معنی ہے ایسا شخص ہلاک ہو جائے, ایسا شخص برباد ہو جائے, ایسا شخص تباہ ہو جائے. تو پتہ چلا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں جو دوسرا مرض بیان کیا,
اسی کا تذکرہ سورہ ہمزہ کی آیت نمبر 1 میں بھی آ گیا. رب نے اس کی مذمت فرمائی, اس کے خلاف رب نے ارشاد فرمایا. اچھا, اب ایک اور میں گواہی پیش کر رہا ہوں, آگے بڑھتے ہیں ہم. آپ دیکھیں اسکرین پر سورہ توبہ آیت نمبر 58, یہ آیت نمبر ہے, اور اس کے اندر بھی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْزِمُكَ فِي الصَّدَقَاتِ. اب دیکھیں میں نے وہی یلو کلر سے نشان لگایا ہوا, لام میم زا, وہی لفظ آ گیا جو حروف تہجی الفابیٹ ہے, لام میم زا. اچھا, اب اس آیت کریمہ میں کیا سنیے گا, میں آپ کو اس کا تھوڑا پس منظر سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صدقات کو تقسیم فرما رہے تھے. مال غنیمت آیا, آپ تقسیم فرما رہے ہیں, اور تقسیم جب فرمایا نا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, بڑی مشہور حدیث ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ذو الخویسرہ ہے, اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ عدل نہیں کر رہے, معاذ اللہ, آپ انصاف نہیں کر رہے. اب دیکھیں عیب کی نسبت کس کی طرف کر دی, الامان والحفیظ, اللہ کی پناہ, نبی کی طرف کر دی. جب نبی کی طرف کی تو وہاں حضرت عمر بھی موجود تھے, بڑی مشہور حدیث ہے. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کی گردن اڑا دوں میں. وہ تو بڑے جلالی صحابی تھے نا, مزاج بڑا سخت تھا ان کا, حضرت عمر کا. وہ ڈنڈے سے فوراً سمجھاتے تھے, اور آپ کو پتا ہے لوگ ڈنڈے سے زیادہ جلدی سمجھتے ہیں. دیکھیں نا, وہی پاکستانی پاکستان میں رہتا ہے تو قانون کو فالو نہیں کرتا, وہی پاکستانی دبئی میں رہتا ہے تو فالو کر رہا ہوتا ہے. یار عجیب بات ہے, یہاں فالو نہیں کرتے. اب جاؤ اس کو بولو دبئی میں جائے, اس کو بولو سعودیہ میں جائے, رات کے 12 بجے بھی گزر رہا ہوگا, 1 بجے بھی گزر رہا ہوگا, سگنل دے کے ریڈ ہوگا, نہیں جائے گا آگے, کیوں اسے پتا ہے نکلے گا, کیمرے میں آئے گا, گھر پر ہی آ جائے گا چالان. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اندر تھوڑا عنصر ڈنڈے والا ہے, محبت والا تو ہے ہی ہے, لیکن ڈنڈے والا عنصر بھی ہے. الامان والحفیظ, اللہ کرم فرمائے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ رسالت میں عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے, آپ کی اجازت کے بغیر تو میں نہیں کر سکتا, آپ اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دو. اتنی ہمت, اتنی جرت, اتنی مجال کہ آپ پر عیب ڈالتا ہے, آپ پر تانا کر رہا ہے, آپ پر تنقید کر رہا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا چھوڑ دو, رب نے مقدر میں لکھا ہوا ہے, اب جو لکھا ہوا وہ تو ہوگا, رب نے جو لکھ دیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا لکھا ہوا ہے, رب نے کیا لکھا ہوا ہے؟ عمر کو اس وقت نہیں پتا, میرے مصطفیٰ کو پتا ہے. اس کا مطلب جو ظاہر ہے وہ بھی جانتے ہیں, جو چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں. یہ شان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر میں بتاتا ہوں رب نے کیا لکھا ہوا ہے. عمر نے عرض کیا بتلائیے, آپ منع کرے نہیں مارو اسے, اسے قتل نہیں کرو. کہا یہ جتنے بھی خارجی پیدا ہوں گے نا الی یوم القیامہ, یہ سب کا گرو گھنٹال ہے, ابا ہے, اسی کی اولاد ہوگی, اور اس کی اولاد میں پیدا ہوں گے جو کلمہ بھی پڑھتے ہوں گے, نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے, روزے بھی رکھتے ہوں گے, اور نمازیں بھی بڑی نہایت شاندار لگے گی, روزے بھی بڑے شاندار لگ رہے ہیں, یہاں تک کہ تم دیکھو گے نا ان کے عمل کو تو تم کہو گے یار یہ تو عمل میں ہم سے آگے ہیں, ہم تو تھوڑے کم لگ رہے ہیں, کم تر لگ رہے ہیں. لیکن میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ خارجی ہوں گے, یہ خارجی. اب یہ ذو الخویسرہ نے جو ہے نا یہ بارگاہ رسالت میں تنقید کی, اور سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے مذمت میں بیان کیا. کیا فرمایا؟ وَمِنْهُمْ, اے پیارے ان کی طرف متوجہ نہ ہو, یہ منافق ہے, بدبخت ہیں, شقی القلب ہیں. مَن يَلْمِزُكَ, جو آپ پر عیب لگاتے ہیں. کب لگاتے؟ فی الصدقات, جب آپ مال غنیمت اور صدقات تقسیم کر رہے ہوتے ہو. اب دیکھیں یہاں بھی تردید آ گئی اس کی, لمز کی, جو بہت بڑا مرض ہے. ایک مرض کینسر ہے, ایک مرض ہارٹ ہے, ایک مرض ہیپاٹائٹس ہے, تو ایک مرض جو ہے لمز ہے جو قرآن نے ذکر کیا. لیکن یہ روحانی مرض ہے, وہ جسمانی امراض ہے. اچھا اب آئیں اگلی آیت, سورہ توبہ آیت نمبر 79. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ الذین یلمزون المطوعین
یہ سورہ توبہ آیت نمبر 79 ہے۔ اور اس مقام پر خالق کائنات نے پھر لمس کی مذمت کی ہے۔ میں نے مرد بتا دیا، اس کی وضاحت ساری کر دی، اس کی مذمت کی، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے اعلان فرمایا، لے آؤ اپنے خزانوں کے منہ کھول دو، مال جمع کرنا ہے، جہاد میں جانا ہے۔ صحابہ میں اعلان کر دیا، لے آؤ سب مال جو جتنا دے سکتا ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام مال لے کر آئے، کتنا مال؟ ڈھیر سارا، مگر آج کے زبان میں کہتے ہیں جیسے کروڑوں روپے۔ اگرچہ کروڑوں روپے یہ کرنسی ہی نہیں تھی بھائی، اس وقت تو درہم و دینار چلتے تھے، اور مویشی زیادہ تر ہوتے تھے، جانور۔ جس کے پاس مویشی زیادہ ہے نا وہ پیسے والا ہے، جس کے پاس مویشی نہیں ہو کنگلا ہے۔ جیسا آج کل گاؤں دیہات میں بھی ہوتا ہے، شہر کا نظام الگ ہے۔ گاؤں دیہات میں اگر کسی کے پاس 100 بکریاں، 100 گایاں، 100 بھینسیں ہو تو کہتا پیسے والا ہے بھائی، اور جس کے بعد 1-2 ہو تو کہتے ہیں کنگلا ہے یار، پیسہ نہیں ہے اتنا، یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب کچھ صحابہ کے بعد پیسہ بہت تھا، تو انہوں نے کیا کیا، بارگاہ رسالت میں ڈھیر سارا مال لے آئے۔ یا رسول اللہ یہ بھی پیش کر دیا، یہ بھی پیش کر دیا، یہ بھی، ڈھیر سارا مال۔ تو بدبخت منافق کیا کہنے لگے؟ منافق کہنے لگے یہ سارے ریاکار ہیں۔ الامان ولا فیت، کن کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ ظاہر بات ہے صحابہ پیش کر رہے تھے نا، ان کو کہتے ہیں یہ منافق ہے، اتنا مال لے کر آئے، دکھانا چاہتے تھے ہم اتنا دے رہے ہیں۔ آج کی زبان میں جیسے کروڑ روپے دے رہے ہیں بھائی، 2 کروڑ روپے دے رہے ہیں، 5 کروڑ روپے دے رہے ہیں، یہ دکھانا چاہتے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ منافق۔ اچھا پھر کیا ہوتا؟ اب وہ صحابہ کرام جو بیچارے مفلس ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن جذبہ ہے دینے کا، اسے کہتے ہیں امیر بھی دے غریب بھی دے، کوئی بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ امیر کو بھی رائے خدا میں دینا ہے، غریب کو بھی دینا ہے، ہاں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، کوئی زیادہ دے گا کوئی کم دے گا۔ اب وہ جو غریب ہے نا صحابہ، جو غربا تھے، وہ صحابہ نے بس تھوڑا بہت پیش کیا۔ تو اب یہ منافقین کیا کہنے لگے؟ منافقین کہنے لگے یہ کیا لے کر آ گئے ہو؟ مٹھی بھر، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیں پہلے بھی تنقید، اب بھی تنقید، اسی کو قرآن نے ذکر کیا، الذین یلمزون المطوعین، یہ منافق ہیں سرے گلے، جو رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو ہر جگہ پر ان پر کیا کرتے ہیں؟ تانا کستے رہتے ہیں، تانا کستے۔ ذرا غور کریں یہ عادتیں کہاں کی ہیں جو قرآن نے ذکر کی، آج ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، ہمارے اندر بیماری ہے۔ کوئی نہیں دیتا تو کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں دے رہا، یعنی تھوڑا دیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور کوئی بہت کچھ دیتا ہے، لگتا ہے بڑا ریاکار ہے۔ بہرحال ہمیں سوچ سمجھ کر کلمات کہنے چاہیے، اور دل کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں کیا پتا بھائی، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ یہ سارے معاملات قلب اور اللہ، دل اور اللہ، اس کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان بیماریوں سے بچائے۔ مجھے یہاں ایک بات ذہن میں یاد آئی، جب میں امجدے میں پڑھتا تھا تو ہمارے اساتذہ ہمیں شروع میں ہی سناتے تھے، میں یہ بات بتا رہا ہوں 91 کی، 92 کی، جب میں دارالعلوم امجدیہ میں پڑھتا تھا، الحمدللہ 97 میں فارغ بھی ہو گیا تھا، اور 2000 میں الحمدللہ فتوے بھی لکھتا تھا میں، یعنی آج سے 23 سال پہلے۔ تو جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد نے مجھے ایک واقعہ سنایا، میں وہ سنانا چاہتا ہوں، آپ وہ سنیے گا۔ باپ اور بیٹا جو ہے سفر پہ گئے ہوئے تھے، ساتھ میں ایک سواری بھی تھی، جانور بھی۔ تو بیٹے نے باپ کو کہا ابا تو بڑے ہو، آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل جانور کو لے کے چلوں گا، اور دھوپ بھی بڑی سخت تھی۔ لوگوں نے جب دیکھا نا، لوگوں نے کہا، کیونکہ باپ بیٹھا ہوا تھا سواری پر اور بیٹا چلا رہا تھا، لوگوں نے کہا کیسا باپ ہے، خود آرام سے سواری پہ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹا بیچارہ مشقت کے ساتھ سواری کو چلا رہا ہے۔ اب دیکھیں تنقید کی زد میں کون آ گیا؟ ابا آ گئے بھائی، فادر آ گئے، ابو آ گئے۔ اب باپ نے جب اس بات کو سنا نا، کہا یار لوگ راضی نہیں ہے۔ باپ نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں اتر جاتا ہوں، میں نکیل پکڑ کر جانور کو چلاتا ہوں، اور تم جو ہے نا سواری پر سوار ہو جاؤ۔ پہلے تو بیٹے نے منع کیا، کہا نہیں ابا ایسے تھوڑی ہوگا، ابا آرام کرے گا بیٹا چلائے گا، طریقہ تو یہی ہے نا۔ نہیں بس مجھے نہیں بیٹھنا، تم بیٹھ جاؤ۔ بیٹے کو سواری پر سوار کر دیا، بیٹا بیٹھ گیا۔ اب ابا جو ہے نا چلا رہا ہے،
تو تنقید کرنے والوں نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ تنقید کرنے والوں نے کہا یہ کیسا بیٹا ہے، ایسا بھی کوئی ظالم بیٹا ہوتا ہے کہ خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور ابا جو چلا رہا ہے۔ اب تنقید میں کون آ گیا؟ اب بیٹا آ گیا۔ یہ میں مزاج بتا رہا ہوں ہمارا۔ اچھا پھر سنیے کیا ہوا، بیٹا بھی پریشان، بولا ہے یار سب لوگ مجھے تنقید کر رہے ہیں، میں برا ہو رہا ہوں۔ تو اب بیٹا بھی اتر گیا، بیٹے نے کہا ابا آپ بیٹھے، ابا بولتا ہے مجھے نہیں بیٹھنا تو بیٹھ۔ تو پھر آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ نہ ابا بیٹھے گا نہ بیٹا بیٹھے گا۔ تو کہنے والوں نے کیا کہا، کتنے بے وقوف ہیں، دونوں میں سے ایک تو آرام کر سکتا تھا، دونوں آرام نہیں کر رہے۔ یہ ہے ہمارا مزاج۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ مزاج جو ہے نا اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری سوچ جو ہے نا نیگیٹو بن گئی ہے، پوزیٹو نہیں ہے۔ ہم بس عیب تلاش کرتے ہیں، اچھائی کبھی ہمیں نظر ہی نہیں آتی، بس یہ عجیب مزاج بن گیا۔ جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عیب دیکھو تو چھپاؤ، اچھائی ہو تو بیان کرو، ماشاءاللہ یہ ایسا نیک ہے، یہ اچھے کام کرتا ہے، یہ اچھے عمل کرتا ہے، یہ بیان کیا جائے۔ اور عیب ہے تو چھپاؤ، اس لیے کہ آج اگر ہم کسی کے عیب کو چھپائیں گے، یاد رکھیے گا اللہ ستار ہے، قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو پھر اللہ لوگوں کے سامنے آنے سے چھپائے گا۔ ظاہری بات ہے جیسی کرنی ویسی بڑھنی، آج چھپاؤ تو پھر قیامت کے دن رب چھپائے گا۔ اب یہاں میں آخری میں 2 حدیث مبارکہ پیش کر کے درس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ حدیث حضرت ابو درداء سے روایت ہے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ اسکرین پر ہے، بہت لعن طعن کرنے والے قیامت کے دن نہ گواہ ہوں گے نہ شفیع ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جو لعن طعن کرتے ہیں نا، تنقیدی مزاج، بس عیب تلاش کرتے رہتے، خامیاں تلاش کرتے رہتے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم عیب اس لیے دیکھتے ہیں کہ اپنے اندر ہو تو ہم نکالیں، وہ تو اچھی بات ہے کہ فلاں میں عیب نظر آئے، کہیں میرے میں تو نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، اب اس میں ہے یا نہیں ہے، وہ عیب آپ کو پتا چلا، آپ اپنے میں اسے تلاش کریں۔ یہ تو تصوف ہے، یہ تو امام غزالی نے اپنی تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ سامنے کے عیب اس لیے دیکھیں، اسے نہیں کہ اچھالنا ہے، اس لیے دیکھیں کہ یہ عیب میرے اندر ہے تو میں اس کا علاج کروں، اس کو دور کروں، تو بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اگر جو تان کرتا ہے اور عیب بھی تلاش کرتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن گواہ نہیں بنے گا۔ آپ کو پتا ہے گواہی کس کی نہیں سنی جاتی؟ جو بڑا فاسق ہو، ظالم ہو، جج کے پاس جائے، اچھا یہ اس بے وقوف کی گواہی تھوڑی سنی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا، میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ جو تنقیدیں کرتا ہے رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تیری حیثیت کہاں ہے کہ تو کسی کے حوالے سے گواہی دے؟ وہ گواہ نہیں بنے گا۔ اور اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا شفیع بھی نہیں بنے گا۔ شفیع کہتے ہیں سفارش، کیونکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی سفارش کرے گا۔ جب اللہ ایک مسلمان کو کہے گا نا ماشاءاللہ بڑے اچھے عمل کیے، جا جنت میں، تو پھر وہ کہتا ہے موقع سے فائدہ اٹھاؤ، کہتے ہیں نا موقع کو غنیمت جانو، اللہ نے تو مجھے جنت دے دی، اب سفارش کر دو، اس کو بھی لے جاؤ۔ یہ ہے مسلمانوں کی شان ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ لیکن جو عیب جوئی کرتا ہے، عیب تلاش کرتا ہے، اللہ اسے شفیع نہیں بنائے گا، اس سے سفارش کا حق چھین لیا جائے گا، تو اس لائق ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ سن لیں، دوسری حدیث مبارکہ ہے، یہ ترمذی شریف کی حدیث، آج کے درس کی آخری حدیث۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مومن نہ طعن کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش بکنے والا بےہودہ ہوتا ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 آج بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ 2 بیماریوں کا تذکرہ ہو گیا، پچھلی اتوار کو ایک مرد ہوگا اور اس اتوار کو ایک ہوا، اب اگلا مرد اگلے اتوار کو ہوگا، اور آگے بھی ہم انشاءاللہ بڑھیں گے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو